وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا دہشت گردی پر پاکستان اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا، افغانستان کی سرزمین سے در اندازی مکمل بند ہونی چاہیے، کابل کی طالبان رجیم دہشت گردوں کی پشت پناہی بند کر دے، پاکستان میں امن کی ضمانت کابل کو دینا ہوگی، دہشت گردی کی روک تھام کے بغیر دو ہمسایوں کے تعلقات میں بہتری کی گنجائش نہیں، ٹی ٹی پی ہو یا بی ایل اے ہو، پاکستان میں دہشت گردی برداشت نہیں کریں گے۔ پاکستان اور افغانستان کا جنگ بندی جاری رکھنے پر اتفاق، ترکیہ اور قطر کی وزارت خارجہ نے مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا۔ اعلامیہ کے مطابق قطر اور ترکیہ کی ثالثی میں افغانستان اور پاکستان کے درمیان 25 سے 30 اکتوبر تک مذاکرات ہوئے، فریقین نے جنگ بندی کے تسلسل پر اتفاق کیا۔ مذاکرات کا اگلا دور 6 نومبر کو استنبول میں ہوگا۔ تمام فریقین نے مانیٹرنگ اور توثیقی نظام قائم کرنے پر اتفاق کیا۔ خلاف ورزی پر فریق کو جرمانہ کیا جائے گا۔ توقع ہے کہ افغانستان اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا۔ پاکستان افغانستان کے ساتھ مزید کشیدگی نہیں چاہتا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے واضح کر دیا، کہا پاکستان کے تعمیری اور مثبت انداز میں مذاکرات میں شرکت کی۔ افغان سرزمین پر فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کی سرگرمیوں کے شواہد کئی بار فراہم کر چکے۔ پاکستان ہر حال میں اپنی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کا دفاع کرے گا۔ مستقبل میں کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کسی بھی بیرونی جارحیت کا جواب سخت اور شدید ہوگا۔ پاک فوج دفاع وطن کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان نے دہشت گردی اور فتنہ الخوارج کے خلاف مؤثر اقدامات کیے۔ ایبٹ آباد میں اساتذہ اور طلبہ کے ساتھ ملاقات میں خصوصی گفتگو، پاک افغان کشیدگی، سیکیورٹی صورتحال اور مارکہ حق پر تبادلہ خیال۔ اساتذہ اور طلبہ نے شہداء اور غازیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ وائس چانسلر ہزارہ یونیورسٹی نے کہا پاک فوج ہمیشہ محاذ اول پر ہوتی ہے اور ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں۔ پنجاب حکومت کو بلدیاتی انتخابات کی حلقہ بندیوں کے لیے 2.5 ماہ کی مہلت۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا بلدیاتی الیکشن پنجاب حکومت اور الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ پنجاب گورنمنٹ اپنی ذمہ داری کو پورا کرے، الیکشن کمیشن کو ضروری رولز، ڈیٹا، نوٹیفیکیشن اور نقشہ جات مہیا کرے۔ چیف سیکرٹری پنجاب نے کہا الیکشن رولز کا ڈرافٹ 15 نومبر تک الیکشن کمیشن کو بھیج دیا جائے گا۔ یونین کاؤنسلز کی تعداد کے نوٹیفیکیشن 31 دسمبر اور نقشہ جات 10 جنوری تک مہیا کر دیے جائیں گے۔ بلدیاتی انتخابات بروقت ہوں گے، تاخیر نہیں ہوگی۔ اپریل مئی تک سب مکمل ہو جائے گا۔ پنجاب کی بلدیاتی حکومتوں کو بااختیار بنانے کے لیے آئین میں 27ویں ترمیم کی تجویز۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا مقامی حکومتوں کے معاملے پر کھل کر بات ہونی چاہیے۔ پنجاب اسمبلی نے مقامی حکومتوں کے آئینی تحفظ کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کی۔ پنجاب اسمبلی آئین میں تبدیلی نہیں کر سکتی۔ لوکل گورنمنٹ کے لیے اگر 27ویں ترمیم کرنی پڑتی ہے تو فوراً کرے۔ لازمی قرار دیا جائے کہ مقررہ مدت میں بلدیاتی انتخابات ہوں۔ بلدیاتی اداروں کو سیاسی، انتظامی اور مالیاتی اختیارات دیے جائیں۔ وزیراعظم شہباز شریف سے ایم کیو ایم رہنما خالد مقبول صدیقی کا رابطہ۔ مقامی حکومتوں کے استحکام کے لیے پنجاب اسمبلی کی قرارداد پر مبارکباد۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا قرارداد جمہوریت کی بنیاد کو مضبوط کرنے کے لیے اہم سنگ میل ہے۔ اب جمہوریت کے ثمرات عام پاکستانیوں تک پہنچ پائیں گے۔ 10 وزراء، 2 مشیر اور 1 معاون خصوصی پر مشتمل خیبر پختونخوا کی نئی کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے کابینہ سے حلف لیا۔ نئی کابینہ میں مینا خان آفریدی، ارشد ایوب، امجد علی آفتاب عالم، فضل شکور وزراء ہوں گے۔ خلیق الرحمان، ریاض خان، فخر جہاں، عاقب اللہ خان اور فیصل خان بھی صوبائی وزراء، مزمل اسلم، تاج محمد مشیر جبکہ شفیع جان معاون خصوصی ہوں گے۔ پنجاب میں اب قبضہ کیس کا فیصلہ صرف 90 دن میں ہوگا۔ پراپرٹی آنرشپ سے متعلق نئے آرڈیننس کی منظوری۔ نجی جائیداد پر قبضے کا کیس مصالحتی کمیٹیاں حل کریں گی۔ مریم نواز نے کہا زمین پر قبضے کا مقدمہ اب برسوں نہیں چلے گا۔ سندھ میں رواں سال 22 لاکھ ایکڑ اراضی پر گندم کاشت کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں بریفنگ۔ سندھ بینک کے پاس 4 لاکھ ہاری کارڈز آ گئے۔ 4,12,000 چھوٹے کاشتکاروں کو یوریا اور ڈی اے پی کھاد فراہم کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا
چھوٹے کاشتکاروں کو فوری مالی امداد کی رقم منتقل کی جائے۔ گندم کی بوائی شروع ہو گئی ہے، کھاد ضروری ہے۔ فی تولہ سونا مزید 5,300 روپے مہنگا، نئی قیمت 4,24,162 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونا 4,544 روپے مہنگا ہو کر 3,63,605 روپے کا ہو گیا۔